مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج 16ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کی تراویح میں 19ویں پارے کے ثلث سے 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نمل میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر بئی الفاظ شروع فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اس طرح جنات اور انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ اے نبی، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری صاف ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر آخر سورہ میں قیامت کی منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پایا دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا اپنی تمام دولت کے زمین میں دھس جانے کا ذکر فرما کر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کر دے، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے اور ایمان لے آئے، ورنہ اپنی بدعمالی کے بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ منکرین کی بڑے اچھوتے اور ان کے انداز میں فہمائش کی گئی کہ اے نبی، آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی طاری فرما دے تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اسلوب قرآن ملاحظہ ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اسی طرح ان کے برعکس
اگر اللہ تعالی ہمیشہ دن کی روشنی کو برقرار رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات نصیب کرے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اے نبی، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کرے۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیری کے لیے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو وعظ و نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست اور ہائے دنیا کے خوگر بول اٹھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی سب و ساز و سامان و متاع ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں کو دینی فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، تم اس دنیا فانی پر فریفتہ ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کے گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے تکبر اور حقوق کے واجبات کی ادائیگی سے انکار کے سبب زمین میں دھسا دیا اور اس کے کبر و نخوت کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے۔ چنانچہ مضمون توحید پر سورہ کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہے۔ اس کی فرما روائی ہر جگہ ہے، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے جس میں مخلصین، مؤمنین اور منافقین اور صادقین و کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں، تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو وہ تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالے تو تم ان کا کہا مت مانو۔ ارشاد نبوی بھی ایسا ہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کافر مؤمنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیٹ لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ ان کی گمراہی، بداعمالی اور فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان واقعات میں مؤمنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تواضع، انکساری،
عجز فروتنی سے ہمکنار فرمائے، تکبر و فقر و مباحات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے، عذاب سے حفاظت فرمائے، مقام ابتلا و امتحان میں صبر و ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔